شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ۔ اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 99 میں آئے ہیں، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا، بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا۔ سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ پس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ سورہ اعراف آیت 91 میں فرماتے ہیں،
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں سورہ ہود آیت 94 تا 95 میں ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. جب ہمارا عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی. شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے. وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. سورہ آراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں. اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے. بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے. مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا اس کی رونقیں لوٹ آئیں. اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے. وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے. اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے. شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم آپ کو اصحاب القریہ کا قصہ سنائیں گے. اصحاب القریہ کا قصہ اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی اس سورہ کی آیت 13 میں فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ بستی انطاکیہ ہے. یہ ملک شام کے شمال میں ترکی کے قریب واقع ہے. اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے جیسا کہ سورہ یاسین آیت 14 میں ہے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا. ایک ہی وقت میں 2 نبی دونوں دعوت پیش کرتے ہیں لیکن ہوا کیا اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. مطلب یہ کہ 3 نبی بیک وقت انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے. ایک قول کے مطابق ان تینوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم تھے. واللہ عالم. انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی، انہیں ڈرانا شروع کیا اور یہ اعلان بھی کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے.
تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ ان میں سے کچھ بدبخت لوگ سابقہ بدبخت قوموں کی طرح کہنے لگے، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انبیاء کرام ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، توحید کا پیغام سناتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ پہلے تو انہیں منحوس قرار دیا، پھر سنسار کرنے کی دھمکی دی، سخت سزا کی باتیں کرنے لگے۔ انبیاء نے انہیں جو جواب دیا سورہ یاسین آیت 19 میں اس طرح ہے، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم سابقہ قوموں سے بھی آگے بڑھ چکے ہو، ان تمام حدوں کو پھلانگ چکے ہو جن کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اب تم نے اس آخری حد کو چھو لیا ہے جس پر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا، اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا، جان چکا تھا کہ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح حدود کو پھلانگ چکی ہے، اسے عذاب آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حبیب نجار تھا۔ سورہ یاسین آیت 20 میں ہے، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ شہر کے دور کنارے پر کاروبار کرتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ عذاب بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا ان لوگوں تک پہنچا۔ سورہ یاسین آیت 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول تو تمہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کسی برائی کا حکم تو نہیں دیتے۔ ان کا اخلاق بھی عظیم ہے، یہ تم سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے جو کہا آیت 22 اور 23 میں مذکور ہے، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ یہ جھوٹے معبود تو مجھے بچانے یا چھڑوانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا چاہیں تو یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ سورہ یاسین آیت 24 اور 25 میں آتا ہے، انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ یہ باتیں سن کر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ غصے میں اس پر پل پڑے اور نیچے زمین پر پٹخ دیا۔ لوگ اسے مارنے پیٹنے، اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ بالآخر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ سورہ یاسین آیت 26 میں ہے، قیل ادخل الجنہ، ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس سے فوراً ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ وہ شہید ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کو بہت مختصر بیان کیا، پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑا، مارا، پھر شہید کیا، اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا، اور جو ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ہو بھی تو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے وہ اعزاز اور اکرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس قوم کی سنیے جس نے اسے شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت 28 اور 29 میں فرماتے ہیں، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب بجھ بجھا گئے۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور انہوں نے ایک چیخ ماری تھی، اور بس وہ سب کے سب اسی دم بجھ گئے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 30 میں فرماتے ہیں، یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ان کی صرف ایک چیخ سے وہ سب وہیں ڈھیر ہو گئے، ایسے بن گئے جیسے آگ کے انگارے بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو زبردست قوتوں والی ہے اور جس نے جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اور جب جبریل مخلوق ہے اور مخلوق کی یہ طاقت ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے؟ یہ قصہ تھا اصحاب القریہ کا جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہ تھے چند ایک واقعات ان نبیوں اور قوموں کے اور ان کی بستیوں کے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئے، جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔